اس آنکھ کی حفاظت کرنی یہ کتنا ضروری ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے آنکھوں کی حفاظت کی، آپ ایک بات سے لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات نازل کیے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی کہ مسلمان مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ روزے کی فرضیت کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ یعنی کہ مردوں کے لیے بھی وہی حکم اور عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، الگ سے نام نہیں لیا گیا۔ لیکن جب آنکھوں کی حفاظت کی بات آ گئی، جب کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھنے کی آیتوں کو اللہ نے نازل کیا تو اللہ نے مردوں کے لیے الگ آیت نازل کی اور عورتوں کے لیے الگ آیت نازل کی۔ اللہ اکبر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہی حکم ہوتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، لیکن اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی کتنی زیادہ ضروری ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہی ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ ذالک ازکی لہم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جو ازکا ہے اس کا ایک معنی انفع ہے، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کیوں؟ یہی ان کے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہے، یہی چیز ان کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچائے گی۔ اور دوسرا معنی ہے اطیب، یعنی کہ یہ نگاہوں کو تم جھکا کر کے رکھو، نگاہوں کی تم حفاظت کرو، یہی تمہارے لیے دنیا و آخرت میں پاکیزگی کا سبب ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اے لوگو یاد رکھ لو تمہاری ایک ایک حرکت سے اللہ باخبر ہے۔ تم آنکھیں چار کرتے ہو یا پھر آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، ٹکٹکی لگا کر کے تم غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو، ان تمام حرکتوں سے اللہ باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی آیت کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ دیکھیے مردوں کے لیے الگ حکم، پھر عورتوں کے لیے الگ حکم، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے یعنی کہ نگاہوں کی حفاظت ایک مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور ایک عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔